پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جی عدت کیس کے بارے میں انہوں نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے، اور جو عدت کیس کا فیصلہ کرنے کے بجائے جج صاحب نے وہ خط لکھ دیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو، اور ترجمان پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ یہ سب کا سب ایک گھٹیا مقدمہ ہے، بیہودہ ہے، بھونڈا طریقہ ہے، جو کہ انصاف کے پورے نظام اور فلسفے کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور عمران خان اور ان کی اہلیہ محترمہ بدترین سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ناحق قید کرنے کے لیے انصاف کی دھجیاں اڑا کر ان میں سزا سنائی گئی، اور مقدمے پر تیز ترین عدالتی کارروائی کے دوران عمران خان اور ان کی اہلیہ کے وکلا کو جرح تک کے بنیادی حق سے محروم کر دیا گیا، اور موجودہ جج صاحب کے پاس یہ مقدمہ آیا تھا، اور اس مقدمے کے سماعت کے دوران بھی درخواست گزار یعنی کہ خاور مانیکا پروسیکیوشن ٹیم نے بدتمیزی اور بےہودگی اور قانون و انصاف کی بے توقیری ہر حد عبور کر دی، اور پروسیکیوشن کی جانب سے سرکاری وکلا کی جانب سے عدالت کو ایک منصفانہ فیصلے سے روکنے کے لیے جج پر اعتراض سے لے کر عدالت کا وقت ضائع کرنے تک ہر شرمناک حربہ استعمال کیا۔ سرکاری وکلا کی جانب سے مسلسل مزاحمت کے باوجود نہایت سست روی سے ٹرائل مکمل اور فیصلہ محفوظ کیا گیا، اور یہ فیصلہ سنایا جانا تھا، لیکن جج صاحب نے فیصلہ سنانے کے بجائے اپنی ثوابدید پر درخواست گزار کو بولنے کی اجازت دی، اور پھر اس کے بعد عمران خان اور ان کی اہلیہ اور وکلا اور تحریک انصاف کے ذمہ داران اور کارکنان عدالت اور انصاف کے احترام میں مکمل صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے رہے، اور درخواست گزار یعنی کہ خاور مانیکا گالیاں، گالیم گلوچ اور الزامات اور بیہودہ گفتگو کرتا رہا۔ ایک بغیرت اور بے حمیت شخص اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب رہا، اور جج صاحب نے عدالت کے وقار اور انصاف کی حرمت کے تحفظ کی بجائے پروسیکیوشن کے سامنے نہایت افسوسناک انداز میں ہتھیار ڈالے، اور مقدمے کو دوسری عدالت منتقل کرنے کے لیے خط لکھ دیا، اور اس سارے بیہودہ تماشے کا مقصد عمران خان اور ان کی وفاشا اہلیہ کو ناحق قید میں رکھنا اور انصاف کے بنیادی حقوق سے محروم کرنا ہے، جس کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ سرکاری جماعت کے گنڈوں نے اس موقع پر شرانگیزی اور اشتعال کو ہوا دینے کی کوشش کی، جسے تحریک انصاف کے کارکنان نے ناکام بنا دیا۔ چیف جسٹس قوم کو جواب دہ ہیں، ان کی ماتحت عدلیہ میں انصاف کے دن دہاڑے قتل عام کے بعد ان کے حلف یا منصب پر قائم رہنے کا کیا جواز باقی رہتا ہے؟ 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن کے منصوبہ ساز عدالتوں کے انصاف کو مقتل گاہ بنا کر ملک و قوم کو شدید مضطرب کر رہے ہیں، اور عمران خان کی ہدایت پر مسلسل صبر و ضبط، امن پسندی اور عدلیہ پر اعتماد کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ ریاست کی نگاہ میں شرم و حیا کب پیدا ہوگی اور کب آئین اور قانون کی کھلی بے حرمتی اور شرمناک سلسلہ رکے گا؟ یہ ہے سلسلہ، اور یہ ہے عمران خان صاحب کا اور پاکستان تحریک انصاف کا سٹیٹمنٹ، کیونکہ سلسلہ یہ ہے جناب کہ عمران خان صاحب کو کل بشرا بی بی کو رہا ہونا تھا، لیکن یہ جو کل عدت کیس میں فیصلہ آیا وہ ایک بہت ہی عجیب و غریب فیصلہ، تمام سینئر وکلا جو ہیں وہ سب کے سب اس فیصلے پر حیران ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جج صاحب شدید ترین دباؤ کا شکار ہوئے، اور انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا بلکہ فیصلہ سنانا چاہیے تھا۔ اب آتے ہیں شدت اور حدت کی وجہ، بہت ساری وجوہات ہیں، اور عمران خان صاحب کو دھمکیاں کیوں دی جا رہی ہیں؟ عمران خان صاحب کو دھمکیاں اس لیے دی جا رہی ہیں اور پارٹی کو بین کرنے کی بات کی جا رہی ہے، پارٹی بین کر دیں گے، عمران خان صاحب کو غداری کے نئے مقدمات میں لے آئیں گے، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ اپنی بات پر قائم ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انہی عدالتوں سے ہم انصاف حاصل کریں گے، اور اپنی جدوجہد جو ہے وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا۔ ایک اور خط عمران خان نے جیل سے لکھا ہے جی، اور پیغام پہنچایا ہے پاکستان کے عوام کے نام، اور اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ غلامی لوگوں کو چھوٹا کر دیتی ہے، اور چھوٹے لوگ کبھی بڑا کام نہیں کر سکتے، اور انسان کی غیرت اور آزادی مل کر ایک بڑا انسان بناتے ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے انسان اور سب سے بڑے اچیور تھے، یعنی کہ کامیاب انسان تھے، اور انہوں نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھوا کر اپنے لوگوں کو آزاد کر دیا، اور اس آزادی نے ان لوگوں کو جنہیں دنیا ان پڑھ اور بدو کہہ کر پکارا کرتی تھی، انہیں دنیا کی سب سے عظیم اور طاقتور ترین قوم بنا دیا۔ اس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں قائم ہونے والی مدینہ کی ریاست
اور اس میں آنے والے انقلاب کو صحیح طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کی امامت کے فلسفے کا مطالعہ کریں تو وہ سارے عوامل کھل کر سامنے آ جاتے ہیں جن کے باعث مسلمانوں نے 636 عیسوی میں یرموک کے مقام پر دنیا کی ایک سپر طاقت رومن امپائر کو شکست دی، جبکہ اس سے ایک سال بعد 637 عیسوی میں دوسری عالمی سلطنت فارس کو پچھاڑا۔ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ 1971 کے المناک ساہنے کا نہایت جامعیت سے احاطہ کرتی ہے۔ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کے مطابق فرد واحد یحییٰ خان نے اپنی طاقت بڑھانے کی خاطر فوج کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ اس شخص نے اپنی ضد اور انا کی وجہ سے فوج سے ہتھیار ڈلوائے۔ رپورٹ کے مطابق ہماری فوج نے جنگ کے میدان میں تو خوب مقابلہ کیا، لیکن فرد واحد یحییٰ خان نے فوج کی ساری کوشش پر پانی پھیر دیا۔ ہنری کیسنجر نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ فرد واحد یحییٰ خان 5 سال کے لیے فوج اور ملک دونوں کا سربراہ بننا چاہتا تھا، اور جس کے لیے اس نے اپنا علیحدہ آئین بھی تیار کروا رکھا تھا۔ فرد واحد یحییٰ خان نے فوج کو اس قدر نقصان پہنچایا کہ فوج کو خود اسے ہٹانا پڑا۔ جمہوریت کی بنیاد اخلاقیات پر ہوتی ہے۔ جب کسی معاشرے میں اخلاقیات نہ رہیں تو وہاں جمہوریت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جمہوریت میں عوام کو اپنے نمائندے خود چننے کا حق سب سے بنیادی ترین حق ہے۔ پاکستان میں جس طرح سے جمہوریت اور اخلاقیات کی دھجیاں اڑائی گئیں، اس کی تفصیلات قوم کے سامنے ہیں، جبکہ نگراں وزیر اعظم انوار کاکڑ کے 8 فروری کے انتخابات کے حوالے سے خیالات اور اس سے پہلے راولپنڈی کے کمشنر کا اعترافی بیان پاکستان میں جمہوریت کی حقیقت کا بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ اس وقت پاکستان میں صرف ایک جمہوری حکومت ہے اور وہ خیبر پختونخوا کی ہے، جس میں جو پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے وہی اصلاً فارم 45 کی سرکار ہے، اور انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں حکومت کے تحت پورے صوبے کسی بھی سیاسی جماعت پر کوئی بھی سیاسی سرگرمی کرنے پر پابندی نہیں ہے، آزاد ہیں سب جو چاہیں کریں۔ اس سے پہلے جب مرکز میں پاکستان تحریک انصاف کی جمہوری حکومت تھی تو ہمارے مخالف سیاسی جماعتوں کی جانب سے کیے جانے والے احتجاجی مظاہروں یا سیاسی اجتماعات کے موقع پر نہ تو ان کے راستے روکے گئے اور نہ ہی ان پر کسی قسم کا تشدد کیا گیا اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی مقدمہ قائم کیا گیا۔ خیبر پختونخوا کے علاوہ پاکستان بھر میں قائم فارم 47 کی حکومتیں تحریک انصاف کی ہر پرامن جمہوری اور قانونی سیاسی سرگرمی کی راہ روکتی ہیں، اور ہمارے کارکنوں کو بدترین ہراسگی اور تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان کے خلاف جھوٹے مقدمات کی بھرمار کی جاتی ہے۔ کرپٹ حکمران اشرافیہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے ملک سے جمہوریت اور اخلاقیات کو تباہ کیا جاتا رہا، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جو بھی پاکستان میں حکمرانی کے منصب پر پہنچا اس نے لوٹ کھسوٹ کر کے پیسہ باہر بھیجا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ اس تازہ ترین مثال وزیر داخلہ کی ہے۔ دبئی لیکس پر محسن نقوی کو جواب دہ ہونا ہوگا اور قوم کو اپنی اہلیہ کی جائیداد کی منی ٹریل دینا ہوگی، اور قوم کو بتانا ہوگا کہ جب محسن نقوی اور اس کی بیوی کا سارا کاروبار پاکستان میں ہے تو جائیداد کی خریداری کے لیے پیسہ باہر کیسے منتقل ہوا۔ اس طرح اسے گندم سکینڈل کا بھی جواب دہ ہونا چاہیے، اور جیل کے اندر انسان کو اپنے رب سے قریب ہونے اور خالق سے تعلق قائم کرنے کا موقع ملتا ہے۔ جیل میں میں نے اپنی ضروریات کو محدود کر لیا ہے، جس سے جیل میں رہنا اب مشکل نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ اپنی خواہشات کی غلامی چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ آزاد ہو جاتے ہیں، اور آزاد لوگ آزاد فیصلے کرتے ہیں۔ مشکل وقت میں سوشل میڈیا ٹیم کی خدمات بے مثال ہیں۔ جیل میں بند ہونے کی وجہ سے کمیونیکیشن کے مسائل ضرور آئے، لیکن مجھے اپنی سوشل میڈیا ٹیم پر بھرپور اعتماد، اور میں اپنی ٹیم کے ساتھ کھڑا ہوں۔ تمام سوشل میڈیا ورکرز کو میرا سلام پہنچے۔ یہ عمران خان صاحب ہیں۔ عمران خان صاحب نے جیل سے یہ خط لکھا ہے جی، پیغام پہنچایا ہے اپنے کارکنان اور پاکستان کے عوام کے نام، اور انہوں نے پارٹی رہنماؤں سے بھی یہ بات کہی ہے کہ اتنے زیادہ سکینڈل آ رہے ہیں اور اتنی زیادہ کمزوریاں ہیں گورنمنٹ کی، گورنمنٹ مکمل طور پر ہر شعبے میں ناکام ہو چکی ہے، تو پارٹی لیڈرشپ سے جو کہ آزاد ہے اور پارلیمانی رہنما ہیں، وکلا ہیں، ان کو یہ کہا ہے
کہ آپ مؤثر طور پر آواز نہیں اٹھا رہے، اگر میں باہر ہوتا تو میں نے اب تک اس حکومت کو ناکوں چنے چبا دینے تھے۔ اور انہوں نے کہا کہ اب آپ کو خوف کس کا ہے، میں جیل میں ہوں اور جیل میں صعوبتیں برداشت کر رہا ہوں، باقی قیدی جو ہیں وہ رہنما جو ہیں وہ قید ہیں، وہ صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، تو آپ عوامی امنگوں پر پورا اتریں اور جس مقصد کے لیے ہمیں پاکستان کے عوام نے ووٹ دیا ہے اس مقصد کو آپ اچیو کریں، اور وہ ہے رول آف لا اور نظام عدل کام قائم کرنا، اور پاکستان سے فارم 47 کی سرکار کو چلتا کریں۔ اور انہوں نے کہا کہ جو دبئی لیکس آئی ہیں، گندم کا سکینڈل آیا ہے، اتنے بڑے بڑے سکیم آ گئے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے مؤثر طور پر آواز نہیں اٹھائی۔